Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to explain two funny episodes of Abili. The first episode is, I'll read here. During those days, a daughter of a distant relative came to visit us in our village. She lived in Delhi. Abili did not recognize her and kept staring at her. We stifled our laughter and enjoyed ourselves thoroughly. Dear students, رائٹر کہتا ہے کہ ایک دور کے رشتہ دار کی بیٹی ہمارے گاؤں ان دنوں ہم سے ملنے آئی جو دہلی میں رہتی تھی. ایبلی اس کو پہچان نہیں پائی اور وہ اس کی طرف دیکھتی ہی رہی. تو رائٹر کہتا ہے کہ ہم سب ہنسنے لگے اور اس کا خوب مزہ لینے لگے. Finally, when Abili was told that this was Dolma, she was astonished. La Dolma, I was wondering from where these memes had descended upon our house. What kind of clothes have you put on? رائٹر کہتا ہے کہ آخر جب اس کو یہ بتایا گیا کہ وہ ڈولما ہے تو وہ حیران رہ گئی اور وہ کہنے لگی لا ڈولما. میں تو حیران ہو رہی تھی کہ یہ میم صاحب ہمارے گھر کہاں سے آئی. تو تم نے یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں؟ ڈولما اسمائلڈ. اس پہ ڈولما جو ہے ڈولما مسکرائی. وائر ہیو یو کم فرام ڈولما. ڈولما تم کہاں سے آ رہی ہو؟ ابیلی نے یہ ڈولما سے پوچھا. آئی لیو ان دہلی اما. تو ڈولما کہتی کہ میں دہلی میں رہتی ہوں. اما اوہ دین یو مسٹ بی میٹنگ رخسانہ ایوری ڈے. تو ابیلی کہتی ہے کہ تو تم رخسانہ کو روز ملتی ہوگی. اما دہلی از ویری فار فرام سری نگر. اس پہ جو ہے ڈولما کہتی ہے اما دلی جو ہے سری نگر سے بہت دور ہے. تو اس میں یہ دکھاتا ہے رائٹر کہ اس کی سادگی کتنی ہے. وہ دہلی اور جو سری نگر ہے ان دونوں جگہوں میں جو ہے فرق نہیں جانتی کہ یہ دونوں جگہیں کتنی دور ہے ایک دوسرے سے. ہیو یو نیور میٹ رخسانہ. ایبلی سائڈ ان ڈس اپوائنٹمنٹ. ایبلی جو ہے وہ پھر سے پریشان ہو رہی ہے. وہ کہتی ہے ڈولما سے کیا رخسانہ سے تم کبھی نہیں ملی ہو؟ I spent 2 days in Srinagar on my way here. I tried to meet Roxana but couldn't locate her house, Amma. ڈولما جو ہے ڈولما کہتی ہے میں نے یہاں آتی ہوئی راستے میں 2 دن سری نگر میں بتائے تھے. میں نے رخسانہ سے ملنے کی کوشش کی لیکن میں اس کا گھر نہ ڈھونڈ پائی. Oh, what have you done? Abili was miffed. You were in Srinagar and couldn't find a house of my granddaughter. تو جو ابیلی ہے وہ کہتی ہے اوہ تم نے کیا کر دیا. ابیلی پریشان ہوتی ہے. تم سری نگر میں تھی اور میری پوتی کا گھر ڈھونڈ نہیں پائی. It is a big city. My sister-in-law interrupted. It has a population of 5 to 6 lakhs, Abili. How will people know where someone lives unless they have the complete address? اس پہ جو ہے رائٹر کی جو بابی ہے وہ کہتی ہے ابیلی کو ابیلی یہ ایک بہت بڑا شہر ہے. وہاں کی آبادی 5 سے 6 لاکھ ہے. لوگ یہ کیسے جان پائیں گے کہ کون کہاں رہتا ہے جب تک ان کے پاس پورا پتہ نہ ہو. Everyone says the same thing. Abili's tune became serious and her eyes filled with tears. اس پہ جو ہے ابیلی کی جو آنکھوں میں آنسو آ گیا تو وہ کہنے لگی
کہ ہر کوئی یہی کہتا ہے، تو پھر اس کی جو آواز ہے، اس کا جو لہجہ ہے وہ سنجیدہ ہو گیا، اور آنکھوں جو ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. I remember another funny episode regarding my Abby. I was very young those days. My uncle sometimes came to the village to hunt. Once my uncle returned to the town but left his double-barreled gun behind. Agu had kept his gun in the kitchen, where a big battalion of children of various relatives and in-laws often gathered. Abilene was so tense that she couldn't sleep for 2 nights. She guarded the kitchen all day to make sure no child touched the gun, convinced that as soon as it was touched, the bullets would explode instantly and everyone would die. She would have locked the door if it had been any other room, but how could she close off the kitchen? When Abby and Agu returned to the village on the 3rd day and heard about the situation, they rolled on the floor with water. رائٹر کہتا ہے کہ مجھے اپنی ابی کے بارے میں ایک دوسرا حصہ دینے والا واقعہ یاد آ رہا ہے. ان دنوں جب میں جوان تھا، میرے چچا کبھی کبھی ہمارے گاؤں شکار کے لیے آیا کرتے تھے. ایک بار میرے چاچا اپنے قصبے کو لوٹ گئے، لیکن وہ اپنی 2 نلی بندوق پیچھے چھوڑ گئے. کاگو نے ان کی بندوق اپنی رسوئی گھر میں رکھ دی، جہاں بہت سے رشتہ داروں اور سسرال والوں کے بچوں کی ایک بڑی پلٹن اکٹھی ہوتی رہتی تھی. ابیلی اتنے تناؤ میں رہتی کہ وہ 2 رات سو نہ پائی. وہ پورا دن رسوئی گھر کی رکھوالی کرتی رہی، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ کوئی بھی بچہ بندوق کو ہاتھ نہ لگائے، اس بات کو یقینی مانتے ہوئے کہ جوں ہی اس سے ہاتھ لگایا جائے گا تو اسی وقت گولیاں چلنے لگیں گی اور ہر کوئی مارا جائے گا. اس نے دروازے کو تالا لگا دیا تھا. اگر یہ کوئی دوسرا کمرہ ہوتا، لیکن وہ رسوئی گھر کو کیسے بند رکھ سکتی تھی؟ جب ابی اور اگو تیسرے دن گاؤں سے واپس آئے اور انہوں نے اس پوری صورتحال کے بارے میں سنا تو ہنستے ہوئے فرش پر لوٹ پوٹ ہونے لگے. تو یہ جو ہے، یہ جو 3 جو آج ہم نے 2 ایپیسوڈ جو فنی ایپیسوڈ ہے اس کہانی کے وہ ایکسپلین کیے. اس میں اور بھی بہت جو کچھ فنی جو ہے فنی ایپیسوڈز، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اس میں چھوٹی چھوٹی جو کہانیاں ہیں وہ جوڑ کر ایک شارٹ سٹوری بنائی گئی ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے جو فنی ایپیسوڈز ہیں. تو آج کے لیے ہم نے اس کے 2 ایپیسوڈز جو 2 فنی ایپیسوڈز وہ ایکسپلین کیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں کچھ اور اس کے فنی ایپیسوڈز کو ایکسپلین کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی.